نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام ہے الملک، الملیک، اس نام کو دیکھتے ہیں۔ ملک، حقیقی بادشاہ، ہر چیز کا مالک، مالک کلی شیء، جو اونر ہے ہر چیز کا۔ اور اسی کے اندر پھر یہ باتیں ساری ہی آ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے جو اونر ہے ہر چیز کا، اس نے اس کو پیدا بھی کیا ہے، وہ قوی بھی ہے، اتنا طاقتور بھی ہے، وہ اس کا علم بھی رکھتا ہے، وہ اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے، تبھی بادشاہ ہوا نا۔ وہ عزیز بھی ہے، عزت والا بھی ہے، سب چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اور نمبر 2 اس کے اندر یہ بھی بات ہے جو تصرف کر سکتا ہے، یعنی کنٹرول کرتا ہے ہر چیز کو۔ جو چیزیں بھی اس نے پیدا کی ہیں وہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ کوئی بادشاہ ہو اور ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہی ہو، ٹھیک ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے جس کو جو چاہے دے، جس سے جو چاہے لے، تصرف اس کو حاصل ہے۔ کسی کو زندہ رکھے، کسی کو موت دے دے، کوئی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ سب اس کی مرضی سے ہے۔ کس کو کچھ دینا ہے، کس سے کچھ لینا ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت انسانوں کی بادشاہت کی طرح نہیں ہے۔ انسانوں کی بادشاہت تو ایک تو لمیٹڈ ہوتی ہے، اور انسانوں کے اختیار بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ یاد ہے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، تو اس نے کہا تھا میں زندہ کر سکتا ہوں، میں موت دے سکتا ہوں۔ تو فرمایا تھا کہ تو سورج کو میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو دنگ رہ گیا تھا۔ لمیٹڈ پاورز ہیں نا انسان کی، اللہ تعالیٰ کی پاور ایبسولوٹ ہے، مکمل ہے۔ اور پھر یہ ہر بادشاہ جو دنیا کا ہے، اس کی بادشاہت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے۔ اس کے پاس صرف اتنا اختیار ہے اور اتنی اس کی مملکت ہے جتنی اللہ نے دے دی ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہت سب گئی، کچھ ایک چیز بھی ہاتھ میں نہیں رہتی۔ اتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس کی بادشاہت ایبسولوٹ نہیں ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں ہی کوئی لوگ بغاوت کر لیتے ہیں اور اس کی بادشاہت چھن جاتی۔ اور قیامت کے دن تو بڑے بڑے بادشاہ کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں۔ کہاں ہیں اب ان کی بادشاہت؟ بادشاہت واپس لے لی گئی نا، اور انسان خالی ہاتھ ہوگا۔ ایون یہ تک کہ تن کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، پیر میں جوتے بھی نہیں ہوں گے۔ اس سے زیادہ فقیری کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ دکھاتا ہے کہ تمہاری یہ ہے حیثیت، جو کچھ تمہیں دیا ہوا تھا دنیا میں وہ میں نے دیا ہوا تھا، وہ میری مرضی سے تھا۔ تمہارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایون انسان کا جو اپنا جسم ہے نا، یہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، یہ بھی اس سے بے وفائی کر جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ سوچتے ہیں میرا جسم میرا اپنا ہے نا، تو جب موت آئے تو پھر اس جسم کو کہا کریں نا نہیں اب تو نے مرنا نہیں ہے۔ آنکھوں کو کہیں آنکھیں تم نے بند نہیں ہونا، پیروں کو کہیں آپ چلتے رہو، دل کو کہیں دھڑکتے رہو، کوئی بھی آپ کے کہنے میں نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ لمیٹڈ سا اختیار دیا ہوا ہے، اور انسان اتنا نادان ہے نا، اتنا بے وقوف ہے، اسی اختیار کو سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ بن گیا، میں بڑی چیز بن گیا۔ یہ تو سب ٹیمپریری اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، نہ کپڑے، نہ جوتے، نہ کوئی اور جائیدادیں، نہ کوئی پیسہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اس کا کرم ہے کہ وہ اس نے ایک ملکیت دے دی، عارضی سی ملکیت، کسی بھی وقت وہ واپس لے سکتا ہے،
اور اس کی جو اس نے ملکیت دی ہے وہ بھی چند چیزوں پہ ہے. اس کی اپنی ملکیت تو کائنات کے ذرے ذرے پہ ہے, ذرے ذرے پہ. ہمیں وہ تھوڑی سی چھوٹی سی دے دیتا ہے, ہم اس میں ہی خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ رحمان وہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے اپنی چیزوں کی ملکیت چاہے تھوڑی سی دی, لمیٹڈ سی دی, لیکن تمہیں دی ہے. انسان دیکھیں اپنی کوئی چیز کی ملکیت کسی کو کبھی دیتا نہیں ہے, سب اسی رب کا ہے اور مالک تمہیں بنا کے بٹھا دیا. ہمارا تو دم نکل جائے اپنی کسی چیز کو کسی کو ایسے کوئی اپنے نوکر کو یا اس کو دیتے ہوئے. تو انسان کو ہمیشہ وہ بہت اچھا لگتا ہے نا جہاں سے کچھ ملتا ہو, جو کچھ دیتا ہو. تو کبھی سوچا اللہ سے مجھے کیا کیا ملا؟ اس کی مہربانیوں کی تو حد ہی نہیں ہے. ہر خزانے کا مالک وہ ہے, ہر خزانے کا مالک. اور ہر چیز چاہے ظاہر ہو, باطن ہو, زندہ ہے, مردہ ہے, ہر چیز کی ملکیت اس کی ہے. اس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے کہ تب سے وہ مالک ہے یا تب تک مالک رہے گا. انسان کی تو ابتدا اور انتہا دونوں ہے نا, اس کی نہیں ہے کوئی. ہمیشہ سے وہی مالک ہے اور ہمیشہ وہی مالک رہے گا. تو اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایک قسم کی ایک ملکیت ہم سب کو عطا فرما دی ہے. دنیا میں اس ملکیت کا کافی احترام ہے. دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک سمجھا جاتا ہے, زمین جائیداد کا, اپنے گھر کا, فرنیچر کا, ان چیزوں کا. حالانکہ ناقص سی ملکیت ہے, صرف آزمائش کے لیے اس کو دی گئی ہے. قیامت کے دن یہ دھوکہ بھی کھل جائے گا انسان کے آگے کہ وہ دیکھ لے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, اور وہ سب ملکیتیں صرف چند دن کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں, انا الملک این الملوک, میں بادشاہ ہوں. کہاں ہے ملوک الارض, زمین کے بادشاہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا, اور پانی اور مٹی ایک انگلی پر, اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر. پھر ان کو ہلا کے فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں, انا الملک انا الملک. یعنی اس دن ڈائریکٹلی سب جان لیں گے. آج تو اس کی ملکیت کو کوئی ایسے سامنے نہیں جان پاتا نا, اس دن ڈائریکٹ سب دیکھ لیں گے. مالک یوم الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس اس دن کا مالک ہے, آج نہیں وہ مالک, نعوذ باللہ, نہیں, مگر اس دن ہر کوئی جان لے گا. آج تو اور بادشاہ نظر آتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ فلاں بھی تو بادشاہ ہے, فلاں بھی ہے, فلاں کی ملکیت میں بھی کوئی چیز ہے. نہیں, اس دن سب ملکیتیں اس اللہ کے پاس ہوں گی. تو یہ دیکھیں کہ جتنی ہمیں کچھ چیزیں ملی ہوئی ہیں, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, سب اسی کی ملکیت ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز جو چاہے کرے, جو چاہے. تو اس کی حاکمیت سوورن ہے, محدود نہیں ہے, لمیٹڈ نہیں ہے. وہ اس کا اقتدار جو ہے وہ بھی ان لمیٹڈ ہے. پوری کائنات پہ اس کی بادشاہت ہے, پوری کائنات پہ. اور جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں, للہ ملک السماوات والارض, تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے, ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کرنے لگے, پھر سوچیں اس پہ بھی اللہ کی بادشاہت, اس پہ بھی اللہ کی, اس پہ بھی اللہ کی. تو یہ کہہ دینا تو بس دو لفظ ہے نا, سماوات اور ارض, اور ہم نے سمجھ لیا ہاں جی آسمان اور زمین. جسٹ اس کو غور کریں,
ایک ایک چیز کو آج آپ دیکھیں نا تو پھر سوچنا ہے کہ اس کا بھی بادشاہ میرا رب ہے، اس کا اونر ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کرے. بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کی، سورہ یاسین میں ہے نا، اس کے ہاتھ میں. فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے، اور ساری مخلوق اس کی غلام ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، کیونکہ سب اس کی بادشاہت کے انڈر ہے نا، وہ سب اونڈ ہے، سب مخلوق اونڈ ہے، کہ وہ ملکیت میں اللہ کی، کوئی بھی چیز اس کی بادشاہت سے باہر نہیں ہے. کو تو پھر کیسے کوئی بھی بے نیاز ہو سکتا ہے اس سے؟ سب کو اس کی نیڈ ہے، سب کی ضرورت ہے اللہ، کیونکہ سب کی ضرورتیں اللہ سے ہی پوری ہوتی ہیں. وہ بادشاہ ہی پوری کرتا ہے. دنیا کا بادشاہ کبھی تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس کی ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے نا، وہ ایسا بادشاہ نہیں جیسے دنیا کے ہے، وہ ہر ایک اپنی مخلوق کی ضرورت کو جانتا ہے. اور آج یہ بھی دیکھنا ہے جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ سب اللہ کی ملکیت ہے. یہ سوچنا ہے، ہر اپنی چیز کو دیکھ کے سوچیں یہ بھی اللہ کی ملکیت، یہ بھی اللہ کی ملکیت. اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس کا حکم چلتا ہے ساری کائنات پہ، اس کی ول سے، اس کی مشیت سے ہر چیز ہو رہی ہے اس کائنات میں. ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے نا تو اس کی اجازت لے کے گرتا ہے. ایک بارش کا قطرہ بھی اترتا ہے تو کس زمین پہ اس نے اترنا ہے وہ اجازت لیتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق گرتا ہے. کوئی چیز، کوئی ایکشن اس کائنات میں ایسا نہیں ہو رہا کہ اللہ کو اس کا علم ہی نہ ہو، یا اس کی مرضی کے بغیر ہو رہا، یا جو چاہتا ہے اپنے اپنے کام کرتا جا رہا ہے، اپنے اپنے فیصلے کرتا جا رہا ہے. نہیں، فعال لما یرید. سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے. کوئی ایسا نہیں جو اس کے فیصلے کے آگے کھڑا ہو کے بغاوت کر لے یا اس کو بدل سکے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، جو کچھ وہ کرے اس پر کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سب سوال کیے جائیں گے. سب جواب دیں. اللہ کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے کہ میں نے یہ ایسا کیوں کیا. کوئی اللہ سے پوچھنے لگے اللہ تو نے فلاں کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، یا ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے. یہ تو آج اللہ نے ہمیں زبانیں آزاد دی ہوئی ہیں، ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. وہ درگزر کرتا ہے تو ایسے لوگ کھڑے ہو کے کہنے لگتے ہیں اللہ نے فلانے کو ایسا کیوں بنا دیا، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس کی شادی ناکام کیوں ہوئی، اس کو اولاد کیوں نہیں ملی، اس کو اندھا کیوں بنایا، فلانے کو یہ کیوں کیا. یہ تو ابھی زبانیں کھلی ہوئی ہیں نا، اس لیے یہ اللہ کو جانتے ہی نہیں تو بے باک ہے. آپ دیکھ لیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو یہ کرنٹ کا نہیں پتا، سوئچ میں جا کے انگلیاں دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں نا. ننگی تار پکڑ لیں گے اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں یہ چھری ہے، اس کو پتہ نہیں آگ ہے. اسی طرح جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا اللہ کا، وہ یہ جرتیں کرتے ہیں پھر. لیکن جب قیامت کے دن اللہ تعالی کی ملکیت اور اللہ کا اقتدار اس دن پتہ چلے گا، اس دن سب چیزیں واضح ہو جائیں گی نا. مالک یوم الدین ہے وہ، یہ بات سب کو سمجھ آ جائے گی کہ بادشاہت کس کی ہے. تو اس دن بڑے بڑے فرعون جھک جائیں گے. اس دن ابو لہب اور ابو جہل جو بڑے متکبر لوگ تھے ان کی بھی گردنیں جھکی ہوں گی. لیکن فائدہ کیا؟ مجھے بتائیں کہ اس دن تو انہوں نے بھی جھک جانا ہے. ہم سوچتے کہ اس دن کے ہم یہ سب دیکھ کے اگر ہم جھکے بھی تو کیا فائدہ ہوگا. اس دن تو بڑے بڑے کافر بھی جھک جانے، اس دن تو شیطان بھی گیو اپ کر دے گا، وہ بھی بڑا فرما بردار بن کے کھڑا ہو جائے گا. اس دن کی فرما برداری کا کیا فائدہ؟ بات تو یہ کہ تم آج فرما بردار بن کے دکھاؤ. بات تو یہ کہ تم آج اللہ کی مان کے دکھاؤ. جب غیب کے پردے ہیں تو یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ جب اللہ غیب میں ہے تب تم اس کے بن کے بتاؤ. جب سب ظاہر ہو جانا تب تمہارا کیا کمال ہے، تب تم کو اللہ ہم مان گئے تیری، تب تو سبھی جھک جانے ہیں.
ہر ایک، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو چاہے عام انسان، سب حشر کے میدان میں جھکے ہوں گے، کہیں گے نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے آج۔ سب نہیں جھک جانا ہے، سب گھٹنوں کے بل جھک جائیں گے، گرے پڑے ہوں گے گھٹنوں کے بل، پورا حشر کا میدان اس طرح ہوگا۔ تب میرا اور آپ کا کیا کمال ہے، تب ہماری کیا بڑی کوئی خاص بات ہو گئی کہ اب ہم تو دیکھو جی جھک گئے۔ جھکنا ہے تو آج جھک کے دکھاؤ، آج اللہ کے بن کے دکھاؤ، تب تمہاری قدر ہے، اس دن کا انتظار نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ملک ہونے کی ڈسکرپشن ہے نا سورہ آل عمران میں، بڑی زبردست طریقے سے وہاں پہ بتائی گئی ہے، اور اسے ہم بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا بادشاہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے وہ مالک ملک ہے، یعنی اقتدار کے مالک، اے اقتدار کے مالک، اللہم مالک الملک، جتنا اقتدار ہے، جتنی بادشاہتیں ہیں، ان سب کا مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے تو اس کو اقتدار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو اقتدار چھین لیتا ہے۔ تو ہی دینے والا اقتدار اور تو ہی چھین لینے والا۔ اس دنیا میں کسی کے ووٹ لینے سے، کسی کی محنتوں سے نہیں اقتدار مل جاتا ہے، یہ صرف اللہ کے فیصلے ہیں، جس کو چاہے عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے۔ اور پھر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے رسوا کر دے۔ عزتیں چاہتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کو عزت ملے، تو عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ان خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ عزت کا مالک وہ ہے۔ عزت چاہیے نا تو اس سے مانگ لے، وہ جس کے لیے چاہے اس خزانے کا منہ کھول دے۔ آپ کو بادشاہت چاہیے، آپ کو اقتدار چاہیے، آپ کو مال چاہیے، مال کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، جو چاہے اس سے مانگ لے، اور وہ جس کے لیے چاہے وہ خزانے کھول دے۔ آپ کو صحت چاہیے، صحت کے خزانے کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں، جس کے لیے چاہے وہ خزانہ کھول دے۔ آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، مجھے پھر کیوں بیمار کیا؟ ذہن میں سوال آتا ہے، مجھے میرے پر یہ آزمائش کیوں آئی، میرے پر فلاں مشکل کیوں آئی؟ پتہ ہے آپ کو بعض دفعہ سبحان اللہ اگر آپ اس پہ غور کریں نا تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں آپ دیکھیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ویسے اللہ کی طرف نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رخ اپنا کر لیتے، اللہ بس چاہتا ہی میرے بن جائیں، یہ میری طرف آئیں۔ کیوں اس نے 5 دفعہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیوں فرض کر دی؟ تم اتنے دنیا میں پڑے ہوتے، جھمیلوں میں پڑے ہوتے، تمہیں یاد ہی نہیں رہنا کہ اپنے اللہ سے بھی باتیں کرنی، اب 5 دفعہ فرض کر دی، اب تو آنا ہی پڑے گا، آؤ میرے سے آ کے باتیں کرو۔ رحمان اور رحیم آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے آپ کو بلاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ میرا بندہ میرا بن جائے، اور نہ وہ کرتا تو انسان نے کبھی رب کی طرف رخ ہی نہیں کرنا تھا، کبھی اس کو یاد ہی نہیں کرنا تھا، کبھی اس کے آگے رونا ہی نہیں تھا، کبھی اس کے آگے ہاتھ ایسے اٹھانے ہی نہیں تھے۔ تو جب بندہ اس سے دور جا رہا ہوتا ہے نا تو یہ اللہ کے طریقے ہیں بلانے کے، اس میں اس کی رحمت ہے۔ پھر کبھی انسان کے اوپر اتنے گناہ چڑھ جاتے ہیں، ایسے تو وہ دھلتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کسی ایسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، کوئی تکلیف بھیج دیتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آخرت میں اس کو کوئی تکلیف پہنچے، کہتا ہے یہیں پہ اس سے سارے گناہ صاف کر دوں، اور انسان کہتا ہے یہ کیا ہوا میرے ساتھ، وہ گلے کرنے لگتا ہے۔ ماں کیا کرتی ہے بچے کے ساتھ؟ بچہ اگر میلا کچیلا ہو جاتا ہے، رگڑ رگڑ کے اس کا منہ دھوتی ہے، بچے اتنا روتے ہیں اس وقت منہ دھلاتے ہوئے۔ اب اگر سوچا جائے تو پھر کوئی کہے گا کوئی ماں کتنا ظلم کر رہی ہے، بچے کو رلا رہی ہے۔ بچے پڑھتے نہیں ہیں، مائیں پھر ان کو بہت سختیاں بھی کرتی ہیں، سزائیں بھی دیتی ہیں، کیوں؟ ان کی خیر خواہی کر رہی ہوتی ہیں نا۔
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا. اگر آپ یہ یاد رکھیں گے نا کہ وہ رحمان ہے، ہر چیز میں پھر آپ کو اس کی رحمت نظر آئے گی. اور دیکھ لیں وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا. تو آپ اپنے ارد گرد اگر غور کریں گے نا، آپ کو لگے گا میں تو خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی میرا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نتھنگ. اپنے وجود تک کے ہم مالک نہیں ہیں، اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اپنے جسم تک کے مالک نہیں ہیں تو اور تو باقی چیزیں تو پھر دور کی بات. خالی ہاتھ، خالی ہاتھ دنیا میں آئے، خالی ہاتھ چلے جانا، یہ ہے انسان کی اصلیت. پھر اکڑ کس بات کی ہے؟ پھر بڑائی کس بات کی ہے؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو. ذرا اپنی ہستی کو تو دیکھو. انہی چیزوں پہ ہم مان کرتے ہیں نا، انہی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بیٹھتے ہیں. تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے. جس نے سمجھ لیا کہ مالک اللہ ہے، اس کو اپنی ہستی کا اندازہ ہو جائے گا. اس نام کی ڈیپتھ میں جس نے جا کے دیکھ لیا. تو بیدک الخیر، اللہ ساری بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے. آپ کو بھلائیاں چاہیے، آپ کو خیر چاہیے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو نکالتا ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو زندہ بے جان چیز میں سے زندہ چیز کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان نکالتا ہے. جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. رزق چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ عطا کرتا ہے. جو مردہ میں سے زندہ نکال سکتا ہے تو وہ ہمارے مردہ دلوں کو بھی تو زندہ کر سکتا ہے نا. مردہ ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ سے کنیکشن نہیں ہے. کب سے یہ ٹوٹا ہوا کنیکشن، احساس ہی نہیں ہے. تو یہ مردہ ہیں، ان کو زندہ کرنے کی طاقت صرف اس کے پاس ہے. تو اپنے لیے مانگیں کہ اللہ تو مردہ میں سے زندہ کو نکال سکتا ہے، تو اے اللہ میرے مردہ دل کو بھی اپنی یاد سے زندہ کر دے. تو یہ ساری جو بادشاہتیں ہیں، یہ جو ساری حکومتیں آپ کو دنیا میں نظر آ رہی ہیں، کوئی حکومت باقی نہیں رہے گی. بادشاہت اصل جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومن میں، وہ دن جب کہ یہ سب لوگ بے نقاب ہو جائیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی. پوچھا جائے گا لیمن الملک اليوم، لیمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے للہ الواحد القہار، اللہ کی جو اکیلا ہے اور غالب ہے. اس کی بادشاہت کو اگر آپ غور کرتے جائیں تو احساس ہوتا جائے گا سب چیز، ہر چیز جب اس کی دی ہوئی ہے تو مجھے پھر اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. پھر کانٹیکٹس بنانے تو اس کے ساتھ بنانے. لیکن لوگ دنیا میں جہاں سے کچھ ملنا ہوتا ہے نا، جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا کوئی فائدہ ہے، اس کے ساتھ کانٹیکٹ بنانے میں مجھے کچھ کوئی پاور ملے گی یا کچھ اور ملے گا، وہ دیکھیں وہاں پہ بھاگ کے جاتے ہیں، وہاں پہ تحفے دیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں. کو پتا ہوتا ہے یہاں سے فائدہ ہے. بیدک الخیر جب ہم نے کہا ساری بھلائی تو اس کے ہاتھ میں، کیا اس کے ساتھ کانٹیکٹس نہیں بنانا چاہتے؟ کیا اس کے ساتھ تعلقات نہیں بڑھانا چاہتے؟ ہم بڑوں کے ساتھ، جن کو ہم دنیا میں کوٹ بڑے کہتے ہیں، ان کے ساتھ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں کسی طرح بس یہ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں یا ہمارے ساتھ تعلق رکھیں، اور فخر کرتے ہیں اس بات پہ جی ہم تو فلاں کو جانتے ہیں. کون ہے جو رب کائنات کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا چاہتا ہے؟ کوئی ہے جس کو ایسی چاہو، جس
اس رب کے ساتھ تعلقات کون رکھنا چاہتا ہے جس کے دینے کی کوئی لمٹ نہیں ہے؟ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، وہ دیتے دیتے نہیں تھکتا، اس کے خزانوں میں کمی ہی نہیں ہوتی، اور وہ بخیل بھی نہیں ہے۔ تو کچھ بھی چاہیے تو کس سے مانگنا ہے؟ اس اللہ سے مانگے۔ اچھی جاب چاہیے، بچے کے لیے اچھا رشتہ چاہیے، صحت چاہیے، کامیابی چاہیے، کچھ بھی چاہیے، جو مرضی، ایک جوتے کا تسمہ بھی چاہیے نا، تو وہ بھی اس سے ہی مانگو۔ اور ایسے نہیں کہ بس صرف اس لیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے بس اس سے مانگنا ہے، اس لیے نہیں، بھروسہ کر کے کہ وہیں سے ملنا ہے مجھے۔ اگر کوئی انسان بھی ذریعہ بن رہا ہے تو وہ اس لیے ذریعہ بنے گا، جب اللہ چاہے گا تو وہ ذریعہ بنے گا۔ تو جسٹ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ واقعی اسی سے مانگنا ہے۔ اور جس کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی ہمیں دے کے، تو پورے بھروسے کے ساتھ مانگے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سخی بادشاہ، کوئی دنیا کا بہت بڑا بادشاہ، اور اس سے آپ کہیں کہ 1 سینٹ مجھے دے دے، یا ہمارے ملک میں 1 روپیہ ہے جو کہ فقیر بھی نہیں لیتے، اگر آپ اس سے 1 روپیہ مانگیں اور آپ کہیں پتہ نہیں دے گا بھی کہ نہیں دے گا، تو یہ تو بڑی یعنی ایک بے عزتی کی بات ہے نا، توہین کر رہے ہیں اس کی۔ اسی طرح جب کہتے ہیں نا ہماری جو چیزیں جو ہم مانگتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ اللہ کے آگے، اور اگر ہم کہیں تو نہیں اس نے تو دینی ہی نہیں ہے، تو ہم، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک گستاخی ہے۔ اور کبھی ہم کہتے ہیں اللہ بس مجھے یہ دے دے لاسٹ ٹائم، یا اللہ اس کے بعد نہیں میں کچھ کہوں گی۔ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ ہم تو ہر وقت محتاج ہیں، کہے اللہ میں تیری محتاج ہوں، تو دے کے نہیں تھکتا، یا اللہ تو سخی ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، میں تجھ سے آج بھی مانگ رہی ہوں اللہ، میں نے تجھ سے مانگتے ہی رہنا ہے، کیونکہ تیرے در کے سوا میں پھر اور جاؤں کہاں؟ اللہ تیرے در کے سوا تو کوئی در ہے نہیں، میں یہیں پڑی ہوئی ہوں۔ اپنی مغفرت بھی ایسے ہی مانگے کہ اللہ تیری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن میرا کام بن جائے گا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی رضا مانگے، دنیا کی بھی چیزیں مانگے، آخرت کی بھی مانگے۔ کوئی اس نے لمٹ تھوڑی لگائی ہوئی، بس اتنا دینا ہے میں نے، اس سے زیادہ نہیں دینا، نہیں، مانگتے جاؤ، وہ خوش ہوتا ہے جب تم مانگتے ہو۔ کون ایسا ہے جو